الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہم نے تلاوت کی ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو. ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے می برسا کر، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو. یہ دو آیات کریمہ جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ان دو آیات کریمہ سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی 20 آیات ہمارے سبق میں سامنے آ چکی. ان 20 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے اور نہ لانے کے اعتبار سے دو گروہوں کا بیان فرمایا. ان میں سے ایک گروہ کا ذکر پہلی 5 آیتوں میں اور دوسری گروہ کا ذکر 15 دوسری آیات میں. ان میں سے پھر دوسرے گروہ کی 2 قسمیں، ایک قسم کھلے اور ظاہری طور پر منکرین ایمان، اور دوسرے وہ جو چھپے ہوئے اور باطنی طور پر منکرین ایمان، ظاہراً تو ایمان قبول کر رہے ہیں لیکن ان کا باطن کافر ہے، جسے ہم منافق کہتے ہیں. تو جو ظاہری اور کھلے کافر تھے ان کا تذکرہ 2 آیات کریمہ میں، آیت نمبر 6 اور 7 میں، اور پھر 13 آیات میں آیت نمبر 8 سے 20 تک منافقین کا ذکر ہوا. گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تقسیم مذہب کی بنیاد پر کی ہے. کس کی بنیاد پر کی ہے؟ قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے. اللہ کے یہاں تقسیم کس چیز کی ہے؟ مذہب کی بنیاد پہ ہے. ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے ہے، رضا اور عدم رضا کے اعتبار سے، جنتی اور جہنمی ہونے کے اعتبار سے، اپنے اور بیگانہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم ہے. ایسی تقسیم بالکل نہیں کہ وطن کے اعتبار سے تقسیم ہو کہ یہ گوروں کا وطن ہے، یہ کالوں کا وطن ہے. لسانیت کی بنیاد پر ہو کہ یہ اردو دان ہے، یہ عربی دان ہے، یہ انگریز ہے،
اسی طرح جو ہے وہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر تقسیم اللہ کے ہاں قابل قبول۔ اللہ نے واضح طور پر سورہ حجرات میں بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ جو تمہیں ہم نے پیدا کیا تو یہ ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں قبائل میں، قوموں میں تقسیم کیا۔ تو یہ تقسیم ہماری اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کی بنیاد پر اتراؤ، بلکہ یہ تقسیم تو تمہاری پہچان کی بنیاد پہ ہے۔ اس سے تو فائدہ اور مقصد تمہاری پہچان بنانا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا، یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں زبان کا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اعلیٰ اور اکرم، افضل اور برتر، یا ادنا اور خسیس اور رذیل اور ذلیل، اس کے اعتبار سے یعنی یہ چیز، یہ جو درجات ہیں، یہ درجات ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں برتری، بزرگی اس کی ہے جو متقی ہوگا۔ گویا تقوی کی بنیاد پر، ڈرنے کی بنیاد پر، خوف الہی دل میں رکھنے کی بنیاد پر تقسیم اصل تقسیم ہے۔ یا تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا ڈرنے والا نہیں، متقی ہے یا نہیں، مومن ہے یا نہیں۔ تو پہلی 20 آیات میں اسی چیز کو بیان کیا۔ بات سمجھ آئی؟ میں پس منظر اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ آیات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اب جب فطرتی طور پر یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ کے ہاں تقسیم کا معیار کیا ہے، وہ تقسیم کا معیار کیا ہے؟ مذہب، ایمان، قبولیت اور عدم قبولیت۔ جب یہ تقسیم کا معیار ہے اور تقسیم کی بنیاد ہے، تو اب اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے یا اس چیز کو آگاہ، اس چیز کو متعارف کروانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی اور نیچرلی ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ میرے بندو، خواہ وہ میرے ماننے والے ہو یا نہیں ہو، اہل تقویٰ کے قبیل میں سے ہو یا اہل کفر کے قبیل میں سے، مومن ہو یا کافر ہو تو سارے میرے بندے ہی نا، ہو تو سارے میرے پیدا کردہ، میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے۔ لہذا اے میرے بندو، اس تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پہچان اور تعارف کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اپنی نجات کا کوئی سبب اختیار کر لو، اور تمہاری نجات کا سبب یہی ہے کہ تم اللہ کی اس تقسیم کے مطابق اچھے اور بھلے لوگوں کا ساتھ دو۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، سچوں کا ساتھ دو۔ یہ ایک دعوت، اس دعوت کے کو واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اے میرے کافر بندو، اے میرے مومن بندو، اے میرے کھلے اور واضح طور پر کفر کرنے والے بندو، اور اے میرے چھپے اور ڈھکے ہوئے کفر کرنے والے منافق بندو، اور اے میرے تقوی اختیار کرنے والے مومن بندو، سارے کے سارے کان کھول کے اس بات کو سن لو، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ایک دعویٰ یا ایک مدعا جو اہل ایمان نے پیش کیا کہ اے اللہ ہم عبادت تیری ہی کریں گے، مدد تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس دعوے پہ ساری امت کو اور ساری انسانیت کو لا کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے طور پر کل کائنات کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو مدعا اہل ایمان کا ہے، جو روش، جو طریقہ کار اہل ایمان کا ہے، وہ کافروں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، منافقوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، یہودیوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، عیسائیوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ گویا پوری کی پوری انسانیت کو اس معیار پہ آ جانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، الناس کے اندر مومن، کافر، منافق، یہودی، یعنی جتنے بھی انسان ہونے کے اعتبار سے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے افراد اس میں شامل ہیں، سارے کے سارے افراد اس میں۔ قرآن مجید نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس کے ساتھ، یا قرآن پاک نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، یا
قرآن پاک نے خطاب کیا ہے یا اہل الکتاب کے ساتھ، یا قرآن پاک نے خطاب کیا ہے یا بنی اسرائیل کے ساتھ، یا قرآن پاک نے خطاب کیا ہے یا ایھا النبی کے ساتھ؟ بات سمجھیے، یعنی قرآن پاک نے مخاطب بنا کر پکار کر کے کہا ہے اے بنی اسرائیل سنو، اے اہل کتاب سنو، اے ایمان والوں سنو، اور اے انسانوں سنو۔ یہ جو طبقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کر کے مخاطب فرمائے ہیں وہ ان کی افادیت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ شاید ہو سکتا ہے اس انداز تخاطب سے یہ راہ راست پہ آ جائے۔ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کر کے پکارا کہ شاید اس لفظ سے ان کے اندر کچھ نرمی اور کچھ رحمت پیدا ہو جائے اور یہ ایمان کی طرف مائل ہو جائے۔ بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کہہ کر کے، اولاد یعقوب کہہ کر کے پکارا، اس کے دونوں گروہوں کو شامل کر کے پکارا اور اس کے اعزاز یا اہل کتاب دے کر کے پکارا کہ شاید اس انداز میں یہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اس میں یہودی بھی، غیر یہودی بھی، مومن بھی، کافر، سارے کے سارے اس میں شامل کر کے یا ایھا الناس۔ تو یا ایھا الناس کا مطلب اے کل کائنات کے انسانوں، کائنات میں بسنے والے رہنے والے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت عبودیت سے ہے، اور عبودیت اب بندہ غلام، اور غلام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ غلام وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ مالک کی مرضی کا کیا ہوتا ہے؟ پابند ہوتا ہے۔ مالک کی مرضی کا، مالک چاہیں گے تو اٹھے گا، چاہیں گے تو بیٹھے گا، چاہیں گے تو چلے گا، چاہیں گے تو رکے گا، چاہیں گے تو سوئے گا، چاہیں گے تو جاگے گا، چاہیں گے تو کھائے گا، اور مالک چاہیں گے تو نہیں کھائے گا۔ مالک کی چاہت پر اس کا کھانا، مالک کی چاہت پر اس کا اٹھنا بیٹھنا، مالک کی چاہت پر اس کا بولنا اور خاموش رہنا، یہ سارے معاملات کس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ مالک کی چاہت پر، مالک کی۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے بندو، اے انسانوں عبادت کرو، عبادت کرو۔ گویا اے تمام انسانوں تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو۔ تمہارا اپنا اختیار نہیں، تمہاری اپنی مرضی نہیں، تمہارے اپنے معاملات نہیں، اگر جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، مرضی چلے گی تو اللہ کا۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے سورہ ذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انسانیت کے بنانے کا، پیدا کرنے کا، تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور اسی مقصد کی طرف دعوت دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عبادت کے پیچھے، عبادت کرنے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک جس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو حالن فحالن، تدریجن، آہستہ آہستہ پروان چڑھائے، آہستہ آہستہ پروان چڑھائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تو اسباب جمع فرمائے، اسباب جمع ہونے کے بعد پھر وجود بخشا، وجود بخشنے کے بعد پھر مارز وجود میں لے کر آئے، مارز وجود میں لانے کے بعد اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ کچھ سمجھنے سمجھانے کا سسٹم، لیکن قدرتی طور پر سمجھایا گیا کہ یوں بل ملانا ہے غذا طلب کرنے کے لیے۔ بات سمجھ رہے میرے اشارات؟ اب وہ بل ملاتا ہے اور غذا طلب کرتا ہے، اسے غذا ملتی ہے، پھر 3 مہینے تک سن نہیں سکتا، 3 مہینے تک سن نہیں سکتا، بغیر سنے زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا دل تھوڑا مضبوط ہو جائے۔ ابھی پہلے ہی لمحے میں اگر سننے کی قوت اور صلاحیت اس کے اندر نمودار کر دی جاتی، پیدا تو پہلے سے ہے لیکن نمودار کر دی جاتی، تو ہو سکتا ہے گھر کے کسی اونچی آواز سے، کسی اونچی شور سے اس کا دل پھٹ جائے۔ ابھی دل کے اندر استقامت نہیں آئی تو 3 مہینے کے اندر استقامت بخشی جاتی ہے، اس
قابل کر دیا جاتا ہے کہ اب وہ سننے کے قابل ہوتا ہے. 3 ماہ بعد وہ سنتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بولتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چلتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد ٹھوس غذائیں کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جائز اور ناجائز کو، اچھے اور برے کی تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری جو حالتیں ہیں حالاً فحالاً. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ نے تمہیں کمزور حالت سے قوت میں بدلا، پھر کمزور، پھر قوت سے پھر کمزوری میں بدلے گا. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی. تو یہاں پر بیان یہ کیا جا رہا ہے، یہاں پر واضح یہ بات کی جا رہی ہے، یہاں بتلایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اپنے رب کی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پروان چڑھایا، اس نے تدریجاً آہستہ آہستہ تمہیں ترقی عطا فرمائی. یہ ہے رب، یہ ہے. اب جو رب یعنی عبادت کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ ربوبیت. اب عبادت کا سبب کیا ہے؟ عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ رب ہے. اب رب ہونے کے لیے اس نے 5 دلیلیں دی ہیں، یعنی اپنی ربوبیت کو بیان کرنے کے لیے 5 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. کتنی نعمتوں کا؟ ان 2 آیات میں 5 نعمتیں ہیں. پہلی آیت میں 2 نعمتیں اور دوسری آیت میں 3 نعمتیں. پہلی آیت میں 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک ہی جنس سے تعلق رکھتی ہیں. الذی خلقکم، الذی جس نے تمہیں پیدا کیا. تم خود سے نہیں بن کر آ گئے، خود سے باہر سے وجود میں نہیں آ گئے، یا کسی اور کے بنائے ہوئے نہیں ہو. الذی خلقکم، رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، دوسری نعمت صرف تم ہی نہیں، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے بنایا ہے. شاید تمہارے گمان میں ہو کہ ہم کمزور ہیں، 20ویں صدی کے لوگ ہیں، کمزور ہیں، شاید ہم اللہ کے بنائے ہوئے، ہم سے پہلے جو طاقتور تھے قوم عاد، قوم سمود، ہاں جی، اور یا ہمارے آباء و اجداد، وہ سارے کے سارے شاید کسی اور کے بنائے ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، الذین من قبلکم، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی اسی نے. لعلکم تتقون، یقین جانو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، بچ جاؤ گے. یہ پہلی 2 نعمتیں ہیں. انسان یعنی انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ مجھے جو حسین و جمیل بنایا، صحیح سالم تندرست اور صحت مند بنایا، جس ذات نے بنایا، تو لازمی ہے کہ اس ذات کی عبادت کی جائے. مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے خالق اور مالک کو پہچانوں. جس نے میرے آباء و اجداد کو بنایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں ان بزرگوں کی جب عزت کرتا ہوں تو اس کے پیدا کرنے والے کو کا احترام کروں، اس کے تقدس کو بجا لاؤں اور اس کے اکرام کو بجا لاؤں اور اس کی عبادت کروں. یہ پہلی 2 نعمتیں ہیں. پھر دوسری آیت کریمہ میں 3 نعمتیں ہیں. پہلی نعمت یہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ وہ ذات ہے، تمہارا وہ رب، تمہارا وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین کو بچھونا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. چوتھی نعمت والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. آپ جانتے ہیں عمارت ہوتی ہے، عمارت کا فرش ہوتا ہے، اس کا چھت ہوتا ہے. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے، کل کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ساری زمین کو کیا بنا دیا؟ بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا. اور ساری انسانیت کے لیے آسمان کو چھت بنا دیا. چوتھی نعمت. 5ویں نعمت وانزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے می برسایا، بارش برسائی. کیوں برسائی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ بیان کرو. آسمان کے چھت بنائے جانے کی وجہ نہیں بیان کی، زمین کو بچھونا بنائے جانے کی وجہ نہیں بیان فرمائی. فرمایا یہ تمہارے لیے بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ بچھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، انسان جانتا ہے کہ چھت کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو کہا گیا کہ وہ انزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اس پر بات ختم نہیں کی، کیونکہ یہ بات زیادہ سمجھنے والی تھی، زیادہ اہمیت والی تھی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کی جو جان ہے اس میں رکھی ہے. وہ کس میں رکھی ہے؟ پانی میں رکھی ہے. ہر چیز کو زندگی کس سے بخشی؟ پانی سے. وہ پانی منبع حیات ہے،
پانی منبع حیات. اس لیے قرآن مجید نے انزل من السماء ماء کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے. اور وہ وضاحت کیا ہے کہ کہیں تم یہ سمجھو کہ آسمان سے پانی برستا ہے تو ہمیں کیا فائدہ؟ وہ تو ہمارے لیے بھی بعض اوقات زحمت کا سبب بن جاتا ہے. سیلاب آتا ہے، ہمارے راستے دشوار ہو جاتے ہیں، ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہماری گلیوں میں کیچڑ جمع ہو جاتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی عقل کا فطور رکھنے والا آدمی، کوئی تم میں سے ایسا آدمی کہ جس کی عقل میں کوئی فطور ہو، وہ ہو سکتا ہے اس کے ان نقصانات پر یا ظاہری کمزوریوں پر مد نظر رکھتے ہوئے اعتراضات شروع کر دے کہ یہ کون سی نعمت ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا گیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. آسمان سے پانی برسایا کیوں؟ اس لیے تاکہ طرح طرح کے تمہارے لیے میوے اگائے، طرح طرح کی تمہارے لیے پھل اگائے، طرح طرح کے تمہارے لیے فصلیں اس سے اگائے. اور ان فصلوں سے، ان میووں سے، ان پھلوں سے کیا ہوگا؟ رزقا لکم، یہ تمہارے کھانے کے کام آئیں گے. یہ قرآن پاک نے گویا کہ اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ آسمان سے پانی برسا کر ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. مردہ زمینوں کو زندہ کرنا آسمان کے پانی کے ذریعے سے، یہ اللہ کا وصف ہے. اللہ ایسا کرتے ہیں کہ زمین مردہ ہوتی ہے اور پھر اللہ آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، اس میں سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہر قسم کی چیزیں ہم اس سے اگاتے ہیں، ہر قسم کے میوے نکالتے ہیں، ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں جناب؟ رزقا لکم، تمہارے لیے. زمین و آسمان بنائے ہیں تمہارے لیے. یہ جن و انسان اگر سب ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ یہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں. یعنی انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان انسانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان جنات سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب انسان کو کیا حکم دیا گیا؟ اے انسانوں، پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان تمام نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منعم، جو نعمتیں دینے والی ذات ہے، محسن، جو احسان کرنے والی ذات ہے، جو عطا کرنے والی ذات ہے، جو فضل کرنے والی ذات ہے، یعنی اس ذات کو پہچانو اور اس کی پہچان کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو. اس کی پہچان کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو. یہ آج کی ان دونوں آیات کریمہ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو. رب وہ ہے جس نے تمہیں ان 5 قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے. یاد رکھیے، یہ 5 نعمتیں ہی صرف نعمتیں نہیں ہیں. یہ 5 نعمتیں ہی صرف، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید اللہ کی دی ہوئی نعمتیں صرف 5 ہی ہیں. نہیں، یہاں پر اللہ پاک نے بات سمجھانے کے لیے ابتدائی طور پر ان 2 آیات میں کتنی نعمتیں بیان فرمائیں؟ 5. تو چونکہ ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں تو 2 آیات میں 5 نعمتیں ہیں. اور بھی آیات میں اور بھی جگہوں پر اور دیگر جو نعمتیں ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. یہاں صرف 5 نعمتیں ہیں. اب دیکھیے جی آیات کریمہ کو، پھر اس کے ضمن میں جو باتیں ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی بات، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچو. دیکھیے اس میں ایک لفظ ہے لعلکم. لعل کا معنی ہے امید. لعل کا معنی کیا ہے؟ امید، ترجی، امید. اب ظاہری طور پہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جس نے تمہیں، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو. لعلکم تتقون، شاید کہ تم، امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ بچ جائیں گے؟ یہ شاید کا ترجمہ، امید کا ترجمہ تو انسانوں کے لیے ہے. اللہ کے تو علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یہ جو علم سے باہر چیزیں ہوتی ہیں، جن کی معلومات نہیں ہوتی، ان کے بارے میں بندہ امکانات کا اظہار کرتا ہے. شاید کہ ایسا ہو، ممکن ہے ایسا ہو، امید ہے ایسا ہو. اللہ کے ذات کے لیے تو کوئی امید والی چیز نہیں، کوئی شک والی چیز نہیں، کوئی اس طرح کے معاملے نہیں. پھر اللہ نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، توجہ،
لعل کی نسبت جب انسان کی طرف ہوگی کہ جب انسان لعل کا استعمال کرے گا تو اس وقت معنی واقعی یہی ہوگا شاید کہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا احب الصالحین ولست منہم. عربی کا ایک شعر ہے احب الصالحین ولست منہم، میں صلحاء سے صالحین سے محبت کرتا ہوں، خود صالح نہیں ہوں، خود صالح نہیں ہوں، نیک نہیں ہوں، لیکن نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ امید ہے، اس امید پر محبت کرتا ہوں، اس امید پر ان کا ساتھ دیتا ہوں، شاید کہ اللہ مجھے بھی صالح بنا دے. یہاں امید کا معنی کریں گے، یہاں یقین کا معنی نہیں کریں گے. لیکن یاد رکھیے جب لفظ لعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو، یعنی اللہ اس کو استعمال کر رہے ہو، تو پھر اس کا معنی یقین کا ہوگا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ یقین. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یقین جانو کہ تم بچ جاؤ گے. اگر تم اپنے اس رب کی پوجا شروع کر دو تو تم بچ جاؤ گے. پہلی بات سمجھ. دوسری بات الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بنا اور تم جانتے تو ہو. یا دوسری بات سمجھنے والی کیا ہے؟ دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے، پہلی آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وانتم تعلمون، تم جانتے تو ہو. لعلکم تتقون، یقین جانو تم بچ جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. اور دوسرے میں فرمایا کہ تم جانتے تو ہو کہ آسمان سے وہ بھی برسانا، تم جانتے تو ہو زمین کا بچھونا ہونا، تم جانتے ہو آسمان کا چھت ہونا، یہ تم جانتے ہو نا. تو دونوں آیتوں میں ہیں تو نعمتیں بیان ہوئی. تو پہلی آیت میں لعلکم تتقون آخر میں کہہ دیا، دوسری آیت میں وانتم تعلمون کہہ دیا. فرق کیا ہے؟ دونوں میں لعلکم تتقون کہا جا سکتا تھا، دونوں میں وانتم تعلمون کہا جا سکتا تھا. ہیں جو نعمتیں. اس کا جواب یہ دیکھیے توجہ، نعمتیں یہاں پر دو طرح کی ہیں. ایک وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، جسم اور روح. اور ایک وہ نعمت ہیں یا دوسری وہ نعمت ہیں کہ جن نعمتوں کا تعلق صرف جسم اور احساس کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ احساس کے ساتھ، محسوس ہونے کے ساتھ. آسمان کا چھت ہونا محسوس ہوتا ہے، زمین کا بچھونا ہونا محسوس ہوتا ہے، آسمان کا پانی برسانا محسوس ہوتا ہے. یہ محسوسات میں سے ہے. ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. ان کے فوائد کہاں ملتے ہیں؟ انسان جسمانی طور پہ ملتے ہیں، روحانی طور پہ اس کے فوائد نہیں ملتے. روحانی طور پہ فوائد کہاں سے ملتے ہیں؟ جب انسان اپنی تخلیق کے بارے میں سوچتا ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ تخلیق انسانیت کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. وہ یہاں سے روحانیت سمجھ میں آتی ہے، یہاں سے. لیکن آسمان کے بنانے سے روحانیت سمجھ میں نہیں آتی، زمین کے بنانے سے روحانیت سمجھ، ہاں ان پر غور کرنے سے تو روحانیت سمجھ میں آئے گی، لیکن خود ان کا بنانا روحانیت نہیں ہے. لیکن انسان کا بنانا روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، انسان کا بنانا خود روح سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے پہلی جو دو نعمتیں ہیں ان کا تعلق جسم کے ساتھ ساتھ روحانیت کے ساتھ بھی ہے، اور دوسری جو نعمتیں تین ہیں ان کا تعلق جسمانی اور مشاہداتی اور حسی ہے. اس لیے دوسری جو نعمتیں ہیں ان کے لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم ان کو محسوس تو کرتے ہو نا، تم ان کو جانتے تو ہو نا، تمہارا جسم ان سے فوائد تو اٹھا رہا ہے، یہ تو تم جانتے ہو. جب اتنا جانتے ہو تو ان فوائد کو پیدا کرنے والی ذات، ان نعمتوں کو پیدا کرنے والی ذات کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو. جبکہ پہلی جو دو نعمتیں ہیں ان پر انسان غور کرے تو انسان کی روح کو ترقی ملتی ہے. اس لیے اللہ نے وہاں پر فرمایا لعلکم تتقون، یقین جانو کہ تم اپنی ذات کی پہچان پیدا کر لو تو تم متقی بن جاؤ گے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو. کیا مطلب؟ جب یہ جان لیا کہ میں ادنا وہ اعلیٰ، میں مخلوق وہ خالق، میں مرزوق وہ رازق، میں مملوک وہ مالک، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ، اسی کا سب کچھ، اسی سے سب کچھ. بات سنا بھی. تو جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو اپنے رب کو بھی پہچان لے گا. دوسری بات تو یہ سمجھائی. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. یہاں پر ایک بات
وہ یہ ہے کہ کیا زمین ایک کرہ ہے یعنی گول دائرہ ہے، گولائی میں ہے، ہاں جی، یا زمین ایک جس طرح چپٹی ہوئی چیز ہوتی ہے، کیا اس طرح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے الذی جعل لکم الارض فراشا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ زمین چونکہ بچھونا ہے اور بچھونا بچھایا جاتا ہے، اور بچھانے کے لیے اس کا مطلب یہ کہ وہ مدورہ نہیں ہے، گولائی میں نہیں ہے، گول چیز نہیں ہے، بیضوی شکل میں نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے، بلکہ یہ بچھونا ہے، اور بچھونے کا مطلب یہ چپٹی چیز ہے، ہاں جی، یہ گول دائرہ کی طرح نہیں ہے۔ بچھونا جو ہوا اس کا جواب یعنی دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ نہیں جناب، اصل میں زمین بچھونا جو اللہ نے فرمایا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اگر غلط فہمی ہوئی ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ احادیث مبارکہ کا تتبع کیا جائے، آیات کریمہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری جو زمین ہے یہ بیضوی شکل میں ہے، گولائی میں ہے، اور اس کی گولائی ہمیں ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ ایک جگہ سے یوں کر کے گھومیں تو گھومتے 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 اس کے کنارے سے گھومتے گھومتے آپ واپس اسی جگہ پر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سیدھی نہیں ہے، مستطیل شکل میں نہیں ہے، مربع شکل میں نہیں ہے، مثلث شکل میں نہیں ہے، بلکہ یہ مدور شکل میں، گولائی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ زمین کے مطالعے کو، آسمان کے مطالعے کو دیکھیں، یہ جو سورج کے نکلنے کے مطالعے ہوتے ہیں، چاند کے نکلنے کے جو مطالعے ہوتے ہیں، اگر ان پر اگر آپ غور کریں آپ کو یہاں پر بھی محسوس ہوگا، یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جناب یہ جو مختلف قسم کے مطالعے ہیں یہ بھی بتلاتے ہیں کہ زمین گول ہے۔ زمین کیا ہے؟ گول ہے۔ اگر زمین یوں سیدھی ہوتی تو مطالعے اس طرح مختلف نہ ہوتے، بلکہ ممکنہ صورت میں 2 3 4 مطالعے ہوتے، اس سے زیادہ نہ ہوتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں اتنا فرق ہے کہ ہر لمحے ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے تو دوسری جگہ اذان شروع ہو جاتی ہے، دوسری جگہ ختم ہوتی ہے تو تیسری جگہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اوقات کا تغیر اور تبدل ہے، یہ ایک لمحے کا جو فرق ہے، یہ لمحے کا فرق بتلاتا ہے کہ یہ زمین یوں گول ہے، اور گول ہونے کی وجہ سے جو سورج کا مطلع ہے وہ مطلع ہر ایک علاقے کے لیے جدا ہے۔ تو یہ بھی بتلاتا ہے کہ زمین کیا ہے؟ گول ہے۔ اور حدیث نے بھی بتلا دیا کہ زمین کیا ہے؟ بیضوی شکل میں گول ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک تو بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی، اور اگلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا کہ آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں۔ سوال یہ ہے آسمان سے پانی برستا ہے یا بادلوں سے پانی برستا ہے؟ بات سمجھ گئی؟ کیونکہ قرآن پاک میں بعض آیات میں یہ کہا گیا کہ بادلوں سے پانی برساتا ہے، بعض آیات میں کہا گیا کہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیات دو طرح کی ہیں، تو کیا یہ تضاد نہیں؟ ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے بادلوں سے، دوسری جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے، تضاد ہے نا جی؟ تضاد ہے، صرف ترجمہ پڑھ کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تضاد لگے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی صاحب علم سے قرآن کو سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ اب علماء نے لکھا ہے، میں صاحب علم نہیں، علماء نے لکھا ہے، میں ان کی آگے جو گفتگو ہے، یہ بات ہے، تحریر ہے، اس کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں تذکیر کے طور پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مطر ہے، بارش کا برسنا ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ بارش برسانے کا حکم نافذ کرنا، حکم جاری کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ بارش کے سلسلے کا آغاز کرنا، یعنی بارش کی ابتدا ہونا۔ جو حکم ہے، جو قضا ہے، جو فیصلہ ہے، وہ آسمانوں سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ حکم اوپر سے آتا ہے نا جی، عرش کی طرف سے آسمانوں سے آتا ہے۔ اس لیے نسبت بعض اوقات بارش کی گئی کہ آسمان سے پانی برستا ہے، یعنی بارش برسنے کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے۔ اس کا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا۔ اور دوسری بات جو کہی گئی وہ کیا ہے کہ بارش برسنے کی ابتدا، یعنی پانی کے نکلنے کی جگہ وہ کون سی ہے؟ وہ بادل ہے۔ وہ کیا ہے؟ بادل ہے۔ تو گویا کہ حکم آتا آسمان سے ہے، نافذ بادلوں سے ہوتا ہے۔ آتا کہاں سے؟ آسمان سے۔ نافذ کہاں سے ہوتا ہے؟ بادلوں سے۔ اس لیے دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک قسم کی آیات میں حکم اور فیصلے کی جگہ کو بتایا گیا، اور دوسری قسم کی آیات میں بارش برسنے کی ابتدا اور جگہ کو بتایا گیا۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں اور یہ بخارات اوپر جا کر کے بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور وہی بادل زمین پر پانی، اور اللہ نے اس پانی کے نظام کو جو سمونے کے لیے یا زمین کے اندر پانی کو جو جمع کرنے کے لیے، ذخیرہ کرنے کے لیے جو سسٹم بنایا ہے، عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، انسانی عقل اس کا ادراک ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتی۔ آپ اسی سے اندازہ کیجئے، کسی بھی جگہ کا پانی ہو زمزم کے علاوہ، اس پانی کو تھوڑا عرصہ کسی برتن میں ڈال کے رکھیں، پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے، پانی کا ذائقہ بعض اوقات رنگت بھی بدل جاتی ہے، اگر کھلے ہوئے برتن میں ہو تو رنگت بھی بدل جاتی ہے، ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور وہ پانی زمین پر آ کر کے برف کی شکل اختیار کرتا ہے، گلیشیئرز کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے ہمیں، اور اس پہاڑوں کے اندر پانی کو اللہ جذب کرتے ہیں، عام زمین کے اندر پانی کو جذب کرتے ہیں، اور پانی کی نسیں اور پانی کی رگیں اسی طرح زمین کے اندر ہوتی ہے جس طرح انسان کے وجود کے اندر رگیں ہوتی ہیں۔ اس لائن میں ایک جگہ پانی آپ کو نظر آئے گا، لیکن اسی سے تھوڑا سا متصل دوسری جگہ پر آپ جو ہے وہ زمین کھودے، آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا، زمین وہی ہے، سطح وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن پانی آپ کو نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین کی اس نس میں، اس وین میں پانی ہے، اس وین میں پانی نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارا رب تمہاری زمین میں موجود پانی کو سطح زمین سے پستی میں لے جائے، گہرائی میں لے جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر تمہارے سامنے اس پانی کو ظاہر کرنے والا کون ہے؟ کوئی ظاہر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی الوہیت اور اپنی معبودیت، اپنی ذات کی پہچان اور اس کی معرفت نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔